ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھنجرا پوسٹ۔ امریکہ نے اپنے دوست بھارت پر معاشی ایٹم بم گرا دیا۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا خدائی نظام ہندوستان عالم اسلام کی شدید دباؤ میں۔ حرمت سود پر سپریم کورٹ میں حکومت کی اپیل اور مولانا فضل الرحمان کے آئندہ حکمت عملی۔ جے یو آئی کے باغی گروپ کے رہنما مولانا شجاع الملک کا مولانا فضل الرحمان پر اسرائیلی سفیر سے سعودی عرب میں ملاقات کا الزام، یہ اور اس طرح کے کئی اہم موضوعات پر انتہائی اہم تجزیہ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ پروگرام کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن ضرور دبائیے۔ ناظرین، امریکہ نے کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، یہ امریکہ کی تاریخ ہے۔ بقول امریکہ کے ہی ایک بڑے دانشور کے، امریکہ کی دوستی اچھی ہے نہ اس کی دشمنی۔ اس کا مشاہدہ ہم تو پچھلے 70 سال سے کرتے رہے ہیں۔ خود ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو آج کل اس طرح کے تواتر کے ساتھ تجربے کرنے پڑ رہے ہیں۔ اسے اپنی سرحد پر چین سے جس طرح کی ذلت آمیز پسپائی اٹھانی پڑ رہی ہے، اس پہ سوائے خاموشی کے اسے کوئی اور دوسرا چارہ کار نظر نہیں آتا۔ نہ صرف یہ بلکہ امریکہ اپنے طفیلی ممالک کو جس برے طریقے سے اپنے معاشی شکنجے میں کس کے رکھتا ہے، اس کا شکار بھارت ہے۔ بات ایک چھوٹی سی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایک میڈیا انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم روس سے 30% رعایتی نرخوں پہ تیل اور گندم خرید لیتے تو ہم آج جس معاشی صورتحال سے دوچار ہیں ایسا نہ ہوتا۔ اپنے اسی انٹرویو میں انہوں نے حوالے کے طور پہ تذکرہ کیا تھا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش بھی روس سے رعایتی نرخوں پہ تیل خرید رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ امریکہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے طفیلی رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے سابق صدر اور فیلڈ مارشل ایوب خان کا وہ جملہ بڑا اہم ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی، فرینڈس ناٹ ماسٹرز۔ لیکن امریکنز اپنے دوستوں کے فرینڈ کہلانا پسند نہیں کرتے، ماسٹر کہلانا پسند کرتے۔ اگر کہلانا پسند نہیں بھی کرتے تو عملاً ثابت کرتے ہیں کہ وہ ان کے فرینڈ نہیں ہیں، ماسٹر ہیں۔ عمران خان صاحب کا وہ حوالہ کہ روس سے ہندوستان رعایتی نرخوں پہ تیل خرید رہا ہے، یہ بات امریکہ کے لیے چونکا دینے والی تھی، اور اسی بات کی پاداش میں امریکہ نے مبینہ طور پہ ہندوستان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک آدھ سال پہلے کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال اور اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھانے کا جو مظاہرہ ہمیں انتہائی اہم عرب ممالک میں دیکھنے کو ملا، بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں، وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے اچانک عرب شیوخ اٹھ کھڑے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اسلامی اقدار کا تمسخر اڑانا، بھارتی مسلمانوں پر مظالم ڈھانا، یہ آج کی بات نہیں ہے جب سے ہندوستان میں ایک فاشسٹ جنونی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے۔
موجودہ وزیر اعظم مودی کی پارٹی، تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر یہ آخر کون سی بات ہو گئی کہ اچانک وہ عرب شیوخ اٹھ کھڑے ہوئے جو ہمیشہ سے امریکہ کی گود میں رہے ہیں اور امریکی اشاروں پہ پالیسیاں بدلتے ہیں۔ ہماری دانست میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غائبانہ نظام ہے، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور پھر امریکہ نے روس کا تیل رعایتی نرخوں میں خریدنے کے جرم کی پاداش میں ہندوستان کو سبق سکھانے کا مبینہ طور پر پلان بنایا اور اس کے لیے عرب شیخوں کی پیٹھ تھپکائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے عرب شیخ جو امریکہ کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، انہوں نے یہ کے بعد دیگرے ہندو بھارتیوں کو اپنے ممالک سے نکالنے کا خوش عین اعلان کیا۔ ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غائبانہ امداد سمجھتے ہیں ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی، اور اسے ناموس رسالت کے تحفظ کا ایک غائبانہ فیصلہ سمجھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان نہ صرف لاکھوں لوگوں کی ملازمتوں سے محروم ہونے کے نقصان سے دوچار ہے، بلکہ عرب ممالک سے خریدا جانے والا تیل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہندوستان میں قحط کا سماں ہے تیل کا، ان کے پیٹرول پمپس بند پڑے ہوئے ہیں اور ایک پریشانی کا عالم ہے جس سے ہندوستان دوچار ہے۔ اس لیے ہندوستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے منافی جو چالیں وہ چل رہے ہیں، ان سے بہت بڑی چالیں چلنے والا میرا رب کریم ہے۔ ناظرین، حرمت سود کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف حکومت پاکستان اور چند بینکوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان اپیلوں کے خلاف عوامی رد عمل کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ 13 جماعتی موجودہ اتحاد میں شامل سب سے بڑی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام اور اس کے رہنما محترم مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے میں کیا حکمت عملی اپناتے ہیں۔ اس حوالے سے عوام کی نظریں ان پہ ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے محبت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے اور ان کے فالوورز بلا شبہ اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ان سب کی بجا طور پہ مولانا سے یہ توقعات ہیں، وہ انہیں امام انقلاب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعی ان کی خوشگمانی ہے یا مولانا عملاً ثابت کرتے ہیں کہ وہ امام انقلاب ہیں۔ اگر ایسا ہے تو دو میں سے ایک رد عمل حکومت پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے یا پھر خود ان کی طرف سے۔ حکومت پاکستان اگر سود کی حرمت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر شدہ اپنی اپیل واپس لیتی ہے اور اس سلسلے میں مولانا کا کوئی کردار سامنے آتا ہے، تو یقیناً پاکستان کے عوام اسے بہت زبردست طریقے سے سراہیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مولانا کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں تاکہ اس الزام سے بچ سکیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا اپنے ان خوش فہم چاہنے والوں کی ان توقعات پر کس حد تک پورا اترتے ہیں جس میں وہ انہیں امام انقلاب اور سیاست کا بہت بڑا رہنما سمجھتے ہیں دنیاوی سطح پہ۔ ناظرین، اس سے جڑی ایک خبر، جمعیت علماء اسلام کے ایک بڑے باغی گروپ کے انتہائی اہم رہنما مولانا شجاع الملک صاحب نے مولانا پہ الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب کے حالیہ عمرے کے دورے کے دوران جدہ میں انہوں نے اسرائیل کے سفیر سے خفیہ طور پہ مذاکرات کیے اور اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موضوع پہ بات ہوئی۔ بادی نظر میں تو یہ کوئی بھی اس طرح کا الزام کسی پہ لگا سکتا ہے، لیکن کسی پارٹی کا خود انتہائی ایک اہم رہنما اور ایک ایسا رہنما جو پارٹی کے اندرونی معاملات سے، اپنی لیڈرشپ کے اقدامات سے اور اپنی پارٹی کے اندر ہونے والے
ہر قسم کی سرگرمیوں سے واقف ہو، اس کی طرف سے اس طرح کا الزام، خاص طور پہ ایک نظریاتی عالم کی طرف سے اپنی ہی نظریاتی رہنما پہ اس طرح کا الزام غیر معمولی الزام ہے۔ اس کی تردید خود مولانا صاحب کو کرنی چاہیے تھی، میری نظروں سے ابھی تک نہیں گزری، ان کی پارٹی کے کسی قداور شخصیت کی طرف سے اس کی کوئی وضاحت نہیں گزری۔ اس کے بجائے مولانا اشرفی صاحب، جن کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام سے انتظامی طور پر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ایک وضاحت کر دی کہ جناب ایسا ہو نہیں سکتا اور مولانا نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہتر ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام اس موضوع پہ اپنی پوزیشن کی وضاحت کرتی۔ ناظرین، یہ چند موضوعات آج کی گفتگو میں شامل تھے۔ انشاءاللہ اگلی بار کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔